الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو مختلف حیثیتوں سے نوازا ہے۔ رمضان انسانوں کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں انسانوں کے اندر ہمدردی، خیرخواہی کے جذبے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ غرض ہے کہ رمضان انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کے ظاہر و باطن کو بنانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو ایک خصوصیت سے یہ بھی نوازا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایمان والوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور خاص کر روزے داروں کی دعاؤں کو رمضان کے مہینے میں قبول کیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی ایک خصوصیت ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آیا اور تقریباً دوسرا دہا اب ختم ہونے والا ہے۔ ایک دہا رمضان کا باقی رہ گیا۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہے، کمیاں ہوتی ہے، اور جیسے گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے ویسے گزارنے کے سلسلے میں لاپرواہی بھی ہوتے رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تھوڑی سی توجہ پر بے پناہ نوازتے ہیں اور بے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے جو باقی ایام اور رمضان کے جو باقی دن رہ گئے ہیں ان میں اہتمام کرنے والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگنے والے بنے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ کہ رمضان کے ہر دن انسانوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، خاص کر جس وقت کہ وہ افطار کے وقت اللہ کے سامنے دعا کرے، دن بھر بھوکا رہے، پیاسا رہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دے۔ اس کے بعد جب افطار کا وقت قریب ہو اور بھوک اور پیاس کی انتہا کو وہ پہنچ چکا ہو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو مانگے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے، یعنی قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر عادل، انصاف کرنے والا حکمراں اور بادشاہ، دوسرے نمبر پر روزے دار، افطار کے وقت اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے،
اور تیسرے نمبر پر مظلوم، جس کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے، وہ اللہ کے سامنے دعا کرے تو اس کی بھی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اب میں اور آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ رمضان کے 18 دن گزر چکے ہیں، ان 18 دنوں میں ہم نے کتنی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے اور کتنی دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ عام دنوں کی طرح ہم نے رمضان کے ان 18 دنوں کو گزار دیا۔ انسان اگر توجہ دے اور تھوڑا سا اہتمام کرنے والا بنے، اپنے 24 گھنٹے کے اندر ایک وقت متعین کر لے کہ اس میں مجھے خاص کر دعا کا اہتمام کرنا ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے، پورے توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ کثرت صلاتہ وابتہل فی دعائہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، یعنی عبادتوں کی فکر آپ کے اوپر سوار ہو جاتی۔ وکثرت صلاتہ، اور نمازوں کا کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے۔ وابتہل فی دعائہ، اور اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑانے کا اہتمام فرماتے، صرف دعا نہیں کرتے بلکہ دعا اہتمام کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا تو ہم لوگوں کا تو اور زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس طرف توجہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس طرف کی دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ دعا کرنے والے بنے۔ باقی جو ایام رہ گئے ہیں ان میں ہم لوگ دعاؤں کی طرف توجہ دے، دعاؤں کی فکر کرنے والے بنے۔ اب یہ دعا کیسے کی جاتی ہے، دعا میں کیا اہتمام ہونا چاہیے، دعا کے اندر کیسی فکر ہونی چاہیے، حدیثوں میں قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، ہم جو دعا کرتے بھی ہیں وہ لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دعا کے جو اثرات انسانی زندگی کے اندر ظاہر ہونا چاہیے وہ دعا کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اے نبی جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ مجھے پکارے، مجھ سے دعائیں کرے تاکہ میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنوں۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجیب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارے پروردگار نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا مانگا کرو، اس سے دعا کیا کرو، اور جو لوگ تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دعا کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو دعا کرنے کا اہتمام کرنا اور دعا کرنے کی تعلیم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ تم دعا مانگنے والے بنو، دعا کرنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ انسان ہے، دنیا میں انسان حاجتیں لے کر آیا ہے، ضرورتیں لے کر آیا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ ہر طرح کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو گیا، چاہے وہ کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کتنے آرام و سکھ میں کیوں نہ ہو، لیکن ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں لگی ہوئی ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب انسان بے چین و بے قرار ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی ہے جو انسانوں کی بے چینی کو دور کرتا ہے، انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سسأل اللہ واسأل اللہ الفضل، کہ تم اللہ سے اللہ کے فضل کو مانگا کرو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کو مانگتا ہے، تو تین چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔
جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کے نتیجے میں 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ضرور عطا کرتے ہیں. یا تو ہم نے جو دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما کر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں, یا اگر وہ چیز مناسب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہمارے دور کر دیتے ہیں, کوئی پریشانی ہماری ختم کر دیتے ہیں, وہ ہماری دعا کا اثر ہوتا ہے. اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالی اگر دعا نہ قبول ہو یا مصیبت نہ ٹلے تو اس دعا کے اجر و ثواب کو جمع کر کے رکھتے ہیں, اور قیامت کے دن انسانوں کو اس کو ثواب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں کہ بندے تو نے میرے سے دعا مانگی تھی, بظاہر دنیا میں تجھ کو یہ نظر آیا کہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن میں نے اجر کی شکل میں اور ثواب کی شکل میں تیری ان دعاؤں کو جمع کر کے رکھا ہے, لہٰذا اب اس کو لے لے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, دعائیں مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے, دعاؤں کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. یہ ہر چیز اللہ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جوتے اور چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی تم اللہ سے مانگو, اگر تم کو نمک کی حاجت اور نمک کی ضرورت پیش آئے تب بھی تم اللہ سے مانگنے والے بنو. بالکل معمولی چیز ہے, کوئی مہنگی چیز بھی نہیں ہے, اور معاشرے میں اس کو بغیر اجازت کے لینے کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا. اگر کسی انسان کو اس درجے کی معمولی چیز کی بھی ضرورت پیش آ جائے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے والا بنے کہ اے اللہ میری یہ ضرورتیں ہیں, میری یہ حاجتیں ہیں, آپ میری حاجتوں کو پوری کرنے والے بنے. انسان اللہ سے مانگے, ہر چیز اللہ کے سامنے رکھنے والا بنے. جیسے ہم اپنی پریشانیوں کو, اپنے غموں کو, اپنی تکلیفوں کو اپنے خاص دوست کے سامنے ذکر کرتے ہیں, یا جس سے ہم اپنا درد بیان کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا ہر درد, ہم اپنی ہر ضرورت کو اپنے پروردگار کے سامنے بیان کریں. وہ سنتا بھی ہے, وہ قبول کرنے والا بھی ہے, اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور اس سے زیادہ توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ اختیارات رکھنے والا کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ مالک کوئی نہیں ہے. وہی کائنات کا رب, خالق و مالک ہے, وہی سن کے دینے والا ہے. تو بہرحال دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اب 2-3 باتیں دعاؤں کے آداب سے متعلق آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلی چیز, دعا جو قبول ہوتی ہے وہ انسان کی توجہ کے ساتھ مانگنے پر قبول ہوتی ہے. بے توجہی کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ غافل دل کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. آپ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, انگلیاں توڑ رہے ہیں, چاروں طرف نظر ڈال رہے, ناخنوں کو دیکھ رہے, گود میں دیکھ رہے, اس طرف دیکھ رہے, اس طرف دیکھ رہے, ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دنیا میں ہم خود دیکھتے ہیں, اگر ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ جائے اور ہم ہمارے سامنے پکارے لیکن آزو بازو جھانکتا رہے تو ہم اس کو نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ گھمنڈی ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت ہوتی تو میرے سامنے توجہ کے ساتھ مانگتا. اللہ کے سامنے دعا کر رہے اور یہ اس طرح کا ہم انداز اختیار کیے ہوئے ہیں اور کسی طرف توجہ ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے, وہ بڑے گڑ گڑاتے ہوئے انداز میں دعا کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے بات چیت کرتے تھے, کلیم اللہ تھے, انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ جو بندہ دعا کر رہا ہے اگر اس کی ضرورت میرے قبضے میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس بندے پر تم سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہوں, لیکن وہ دعا مجھ سے مانگ رہا ہے اور اس کا دل اس کے بکریوں میں اٹکا ہوا ہے. یعنی وہ ہاتھوں کو اٹھا کر تو ہے لیکن اس کی توجہ پوری اس کے بکریاں, جو اس کے جانور جس کو چراتا تھا پالتا تھا, اس کی طرف ہے. لہذا اس وجہ سے میں اس کی دعا کو نہیں قبول کر رہا ہوں. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے والا بنے. وہ آپ مشہور واقعہ سنتے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک مرتبہ سفر میں نکلے. راستے میں سفر میں جاتے جاتے رات ہونے شروع ہو گئی یا پانی بارش شروع ہو گئی, تو انہوں نے رات گزارنے کے لیے اور پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر انہوں نے قیام کیا. پہاڑ کے غار میں چلے گئے تاکہ بارش سے بھی بچ جائے اور رات وہاں پر گزار لے. جب وہ اندر غار کے اندر چلے گئے تو اچانک ایک پتھر کی چٹان, ایک پہاڑ کا ٹکڑا اس غار کے منہ پہ, جہاں سے غار کے اندر داخل ہوا جاتا, وہاں پر آ کر گر گیا. اور ایسا گرا کہ غار کا پورا رستہ بند ہو گیا کہ اندر والا باہر نہیں نکل سکتا, اندر والے کی آواز باہر نہیں جا سکتی, باہر والوں کو کوئی اندر نظر نہیں آتے. ایسا غار کا دروازہ بند ہو گیا. اب یہ لوگ تینوں پریشان ہو گئے کہ پکاریں گے تو ہماری آواز باہر جائے گی نہیں, اور نہیں جائے گی تو کوئی ہم کو اندر محسوس نہیں کرے گا, نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی طرح اندر غار میں رہتے رہتے ہم مر جائیں گے.
تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ کیا کرے، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب اللہ سے الہا و زاری کے ساتھ، توجہ اور اہتمام کے ساتھ دعا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ تم نے زندگی میں اگر کوئی ایک عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس کو اللہ کے سامنے پیش کرو اور دعا کرو۔ تو سب سے پہلے ایک آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ میں بکریوں کو چرانے والا، میرا روز کا معمول یہ تھا کہ میں بکریوں کو چرا کر جب گھر لاتا تو ان کا دودھ نکالتا، اس کے بعد سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا، جب میرے بوڑھے ماں باپ دودھ پی لیتے تو اپنی بیوی کو پلاتا اور اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک مرتبہ میں بکریوں کو چراتے چراتے دور نکل گیا، اندھیرا ہو گیا، واپس آنے تک رات بڑھ گئی اور گھر آ کر دیکھا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا اور میرا معمول چونکہ پہلے ماں باپ کو پلانے کا تھا تو میں نے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو پلانا پسند نہیں کیا، میں دودھ کا پیالہ لے گیا اور اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑے ہو گیا، ان کو اٹھانا بھی بیدار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور اس خیال میں کھڑے رہا کہ جیسے ہی ان کی نیند بیدار ہوگی وہ نیند سے اٹھیں گے تو دودھ ان کو پلا دوں گا۔ پوری رات اسی انتظار میں کھڑا رہا، ماں باپ کی نیند بیدار نہیں ہوئی، وہ سوتے رہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کو چمٹ کر رونے لگے، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوا، میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا اور میں نے پیا۔ اے اللہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا، کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ تو حدیث میں ہے اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور چٹان جو تھی وہ تھوڑا سا نیچے ہو گئی جس سے ہوا آنے لگی اور روشنی نظر آنے لگی۔ اب دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی، چچیری بہن تھی جسے میں بے پناہ محبت کرتا تھا اور ہمیشہ گناہ کی دعوت دیتا تھا، لیکن وہ بچتی تھی، وہ احتیاط کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی تو اس نے مجھ سے آ کے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھے پیسے دوں گا لیکن تو میری ضرورت کو پوری کر دے، میری خواہش کو پوری کر دے۔ وہ مجبور تھی، لاچار تھی، ضرورت مند تھی، اس نے قبول کر لیا۔ جب گناہ کے قریب میں آ گیا تو اس بہن نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ جیسے اس نے یہ کہا تو میں نے اس گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا اور جتنے پیسے 120 دینار اس کے لیے تیار کیے تھے وہ دے دیا اور اس کو بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا، تیری خوشنودی کے لیے کیا، اس کو تو قبول کر لے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور پہاڑ کی چٹان کا کچھ حصہ مزید سرک گیا اور نیچے ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آخر میں تیسرے نے دعا کی کہ اے اللہ میرے پاس کچھ لوگ کام کرتے تھے روزانہ مزدوری پر، ان کو میں شام میں مزدوری دیا کرتا تھا اور مزدوری ایک آدمی کی چاول کا کچھ غلہ، چاول کی کچھ طے ہوا۔ جب مزدوری کر کے وہ جانے لگا تو اس نے اپنی اجرت اور مزدوری نہیں لی، وہ چلے گیا۔ اس کے جو چاول تھے اس کو میں نے حفاظت سے رکھا، اس کو زمین میں بویا، اس کے نتیجے میں غلہ نکلا، اس غلے سے فائدہ ہوا، اس کے ذریعے میں نے جانور خریدے، اونٹ خریدے، بکری خریدی، گائے خریدی، یہاں تک کہ پورا جنگل ان جانوروں سے بھر گیا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہی مزدور میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری اجرت واپس کرو، میرا محنتانہ مجھے دو۔ میں نے کہا کہ جتنے جانور چرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے تیرے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، میرا مذاق نہ اڑاؤ، میں نے تم سے مٹھی بھر چاول مانگے جو میری اجرت ہے اور تم مذاق کر رہے ہو کہ پورے جنگل کے جانور تیرے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ ہاں یہ تیرے ہی جانور ہے، تیری جو مزدوری بچ گئی تھی اس کو میں نے کاروبار میں لگایا، اس سے جو فائدہ ہوا یہ سارے کے سارے جانور ہے۔ وہ سارے جانور لے کر چلے گیا، ایک جانور بھی میرے لیے نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو اس کو قبول کر لے۔ اللہ نے تینوں کے نیک عمل کو قبول کیا، ان کی دعا کو قبول کیا، اس کے نتیجے میں پہاڑ کی چٹان ہٹ گئی، راستہ ان کے لیے نکل گیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دوسری بڑی اہم ترین چیز حرام سے بچنا، حرام کے لقمے سے بچنا، تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے خواہش ظاہر کی اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی ایسا بن جاؤں کہ جب بھی میں دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی غذا کو پاکیزہ بنا لو،
اپنی آمدنی کو حلال کر لو، اللہ تم کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تم جب اپنی غذا کو حلال کرو گے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ دعا کو قبول کر لے گا۔ حجاج ابن یوسف تاریخ کا بدترین ظالم حکمراں گزرا ہے، انتہائی ظالم، جس نے تابعین کو قتل شہید کیا اور اچھے اچھے نیک لوگوں کو مارا۔ اس کے بارے میں ہے کہ جب وہ کوفہ میں حکمراں بنا تو وہ کوفہ کے اندر کچھ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں مشہور تھا یہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے ان لوگوں کی دعوت کی، ان کو کھانے پر بلایا، کھانا کھلایا۔ جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حجاج نے کہا کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ مجھے کسی کی بد دعا نہیں لگے گی، اس وجہ سے کہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا، میں نے ان کو حرام کھلا دیا ہے، اور جو حرام کھاتا ہے پھر اللہ اس کی دعا کو نہیں قبول کرتا۔ تو حلال کا اہتمام کرنے والے بنے، افطار میں بھی حلال کا اہتمام ہو، سحری میں بھی حلال کا اہتمام ہو، کسی کو کھلائے تو حلال پیسوں سے کھلائے تاکہ کسی کا روزہ ضائع نہ ہو جائے، کسی کی عبادت پہ خلل نہ آ جائے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے حلال کا اہتمام کرنا، اور بھی بہت سارے آداب و احکام ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ افطار کے وقت دعا کرے، سحری میں اٹھے جب تھوڑی سی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے، کسی نماز کے بعد متعین کر لے کہ میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ سے ہر ضرورت کو، اللہ سے ہر حاجت کو بیان کروں گا، وہ سنے گا، میری حاجتوں کو پوری کرے گا، میری ضرورتوں کو دوسروں کے سامنے اللہ بولنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ سے نہیں مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور دنیا کا حال یہ ہے کہ بندے سے 1 سے 2 مرتبہ مانگو بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بندے سے، آپ دنیا والے سے 1 سے 2 مرتبہ اپنی ضرورت کو بیان کرو، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، وہ آپ سے ہاتھ ملانا چھوڑ دے گا کہ نہیں معلوم پھر کیا مانگنے کے لیے آ گیا، پھر کیا ضرورت لے کر آ گیا۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے نہیں مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ خزانے رکھا ہے انسانوں کو دینے کے لیے۔ تو دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، جتنے دن باقی رہ گئے ہیں خاص طور پر دعا کرنے والے بنے، سارے عالم کے لیے دعا کرے، مظلوم انسانوں کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم مظلوموں کے لیے دعا کریں گے، غائبین کے لیے دعا کریں گے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پہلے پوری کرے گا۔ کسی غیر موجود کے حق میں دعا کرنے والا فرشتہ اس کے لیے متعین ہو جاتا ہے کہ تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو، اللہ تمہاری ضرورت کو اس سے پہلے پوری کرے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ وقت دعا کا ہے۔ دنیا کے حالات بھی خراب چل رہے، ملک کے حالات بھی کیسے انتہائی بدترین چل رہے۔ ان حالات میں ایک سہارا، ایک ذریعہ، ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگے، اس سے مدد طلب کرنے والے بنے۔ وہ مدد کرے گا، وہ حالات کو بہتر کرے گا، اس کے لیے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ یہ رمضان تعلق کو مضبوط کرانے کے لیے، اللہ سے رشتے کو جڑانے کے لیے، اپنے اندر تقوی کی صفات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنے والے بنے۔ دوسری بات مختصر یہ ہے کہ اب چونکہ یہ 18واں روزہ چل رہا، 2 دن کے بعد آخری عشرہ شروع ہوگا، تو آخری عشرے کی جو اہم ترین عبادت ہے وہ ہے اعتکاف۔ آخری عشرے کی اہم ترین عبادت اعتکاف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ جب تک دنیا میں باحیات رہے رمضان کے آخری عشرے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ رمضان ایک مرتبہ آپ نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، ایک مرتبہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور باقی ہمیشہ معمول تھا رمضان کے آخری عشرے کا 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم اس کو نکالے وقت علماء نے لکھا ہے، عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اللہ کے در پر جا کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جب تک آپ بخشو گے نہیں میں آپ کے در کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ پہلا دہا رحمتوں کا تھا، گزار دیا، دوسرا دہا مغفرت کا تھا، گزار دیا، اب تیسرا دہا بخشش کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، آپ پروانہ دو گے تو میں چھوڑ کر جاؤں گا ورنہ میں آپ کے در کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ تو گویا کہ اعتکاف کرنے والا، اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایک دن بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرے گا تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل کر دے گا۔ ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو ایک دن کا اعتکاف کا مطلب یہ کہ نفل اعتکاف رمضان کے مہینے، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب،
دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ، تیسرا اعتکاف نفل۔ واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی منت مانے، نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام بن گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا 1 دن کا یا 2 دن کا، جیسا ہم نماز کی منت مانتے ہیں، صدقے کی منت مانگتے ہیں کہ میرا کام بن گیا تو میں صدقہ کروں گا، میرا کام بن گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ ایسے ہی اعتکاف یہ ہے واجب اعتکاف کہ جس میں انسان منت مانے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، چاہے 1 دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، جتنے بھی، یہ واجب اعتکاف ہے۔ مسنون اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں، یعنی بستی میں، محلے میں، مسجد کے اندر ایک آدمی کو تو کم از کم بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی، پورے محلے والے گناہگار ہوں گے سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کے۔ تو سنت مؤکدہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے۔ اور نفل اعتکاف یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر اللہ نماز پڑھنے کا ثواب بھی دے گا، ذکر کرنے کا ثواب بھی دے گا، ایسے ہی اعتکاف کا ثواب بھی دے گا۔ آپ داخل ہو رہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف، دعا پڑھ لے اور یہ نیت کر لے کہ اللہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گا۔ اب اگر کوئی 10 دن کا نہیں بیٹھ سک رہا تو ہم میں سے بہت سے نوجوان ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس کا ارادہ کرے کہ رمضان کے آخری عشرے میں کم از کم 1 دن میں نکالوں گا، چاہے وہ چھٹی کا سنڈے کا دن ہو یا کوئی دن ہو، میں فجر میں آ جاؤں تو دوسرے دن فجر تک رہوں، تاکہ میرا 1 دن کم از کم رمضان کے آخری دنوں میں اللہ کے گھر میں گزرے۔ اعتکاف کرنے کا فائدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر عطا کرتا ہے، چونکہ وہ مسجد میں رہتا ہے، کچھ کام تو اس کو ہے نہیں، چاہے وہ عبادت کرے، سوئے، کھائے، پیے، بیٹھے، مسجد میں جتنا رہتا ہے ثواب ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اعتکاف بیٹھنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اعتکاف کی وجہ سے جو نیک کام وہ کرتا تھا نہیں کر سک رہا، اللہ اس کا ثواب لکھتا ہے۔ اعتکاف آپ بیٹھ گئے، کسی کی تیمارداری نہیں کر سک رہے، کسی کو غلہ و اناج نہیں پہنچا سک رہے، کسی کی مدد نہیں کر سک رہے، لیکن وہ مدد کرنے کا ثواب اللہ اعتکاف کرنے والے کو عطا کرتے رہتا ہے۔ تو بہرحال آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، اس کا بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ ہم ہمت اور کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گا۔ کم از کم یہ ارادہ کرے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اگر 10 دن کا نہیں ہو سکا تو کچھ نہ کچھ، مرد بڑے حضرات بھی، نوجوان بھی یہ ارادہ کرے کہ ہم کچھ نہ کچھ دنوں کا، کچھ نہ کچھ راتوں کا قیام مسجد میں کریں گے اعتکاف کی نیت سے۔ اللہ اجر عطا فرمائیں گا، ثواب عطا فرمائیں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔